चल चलाती धूप में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा से बाहर गए हुए थे। सार मुबारक पर अपनी चादर रखी हुई थी कि एक गुलाम गधे पर सवार हुए आप रज़ी अल्लाह अन्हा के पास से गुज़रा। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ए गुलाम, मुझे भी अपने साथ सवार कर लो। गुलाम ने फ़ौरन अपनी सवारी को रोका और अपने गधे से नीचे उतरकर आजिज़ाना अंदाज में अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, लीजिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु सवार हो जाएं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, तुम सवार हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे सवार होता हूँ। क्या तुम मुझे पस्त जगह पर सवार करना चाहते हो और ख़ुद सख्त जगह पर सवार होना चाहते हो? बहरहाल ग़ुलाम का ये असरार था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बैठें और वो पीछे बैठेगा, जबकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इसरार ये था कि ग़ुलाम आगे सवार हो और वो पीछे बैठेंगे। बल आखिर ग़ुलाम ने अमीरुल मोमिनीन की बात मान ली और यूं ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा एक ग़ुलाम के पीछे बैठे दाखिल हुए और लोग ये मंज़र देख रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे को आदाब सिखाते हुए। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। वो बालों में कंघी की हुई थी और उम्दा पोशाक ज़ेब तन था। तैश पसंदी देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को दोरा से इतना मारा कि वो रोने लगे। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आपने इसे क्यों मारा? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने इसको देखा कि ये खुद पसंदी में मुब्तला है, इसलिए मैंने चाहा कि इसके नफ्स को इसके सामने हकीर बनाऊं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा पानी का मशकीज़ा उठाते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने कंधे से नींद का गुबार झाड़ा और रियायत की खबरगिरी के लिए निकल पड़े। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि एक औरत अपनी कमर पर पानी की मश्क उठाए हुए है और नंगे पांव चली जा रही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके अहवाल दरियाफ्त किए तो उसने बताया कि वो एक अयालदार औरत है और इसके पास कोई खादिम नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए रात के वक्त खुद ही निकली है और दिन के वक्त खौफ की वजह से उसे निकलना पसंद नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इसके हालात सुने तो बड़े पसीजे और ख़ुद उसकी मश्क उठाकर उसके घर तक गए। फिर फरमाया कि तुम सुबह के वक्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आना, वो तुम्हारे लिए किसी खादमा का इंतज़ाम कर देंगे। वो कहने लगी कि मैं इन तक नहीं पहुंच सकती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें इंशाअल्लाह वो मिल जाएंगे। चुनांचे जब वो औरत सुबह के वक्त उनके पास पहुंची तो देखा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हा तो वही हैं। उस औरत ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को पहचान लिया, फिर भाग गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसके लिए खादमा का नफ़ाक को हुक्म दिया और उसके चले जाने के बाद उसको भेज दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कहीं से बहुत से कपड़े आए तो आपने लोगों में वो कपड़े तकसीम कर दिए। हर आदमी को कपड़ा मिला। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हा मुनीर पर जलवा अफराद हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हा के बदन पर कपड़ों का जोड़ा था। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, लोगों मेरी बात सुनो। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हम ना आपकी बात सुनते हैं और ना मानते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुतअज्जिब होकर कहा कि ए अबू अब्दुल्ला, क्यों? उन्होंने कहा कि आपने हम में तो एक एक कपड़ा तकसीम किया और अपनी ज़ात के लिए 2 कपड़े रखे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ए अबू अब्दुल्ला, जल्दी ना करो। फिर आवाज़ दी, ए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा। बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं हाजिर हूँ, फरमाइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया,
میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے کیا یہ تیرا کپڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ میرا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ وہ طرح طرح کے کھانے تناول کرتے ہیں، اور یہ خبر یثرب کے تمام اطراف میں پھیل گئی، یہاں تک کہ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام یرفو سے کہا کہ جب تجھے پتہ چلے کہ وہ کھانے میں حاضر ہے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو غلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو مطلع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تشریف لائے اور سلام کر کے اجازت طلب کی۔ اجازت ملی تو اندر تشریف لائے اور ان کے قریب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یسرید کو گوشت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ساتھ تناول کیا۔ پھر بھنا ہوا گوشت آیا تو یزید نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا خدا کا خوف کرو اے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، کیا کھانا کھا لینے کے بعد پھر دوبارہ کھاؤ گے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر رضی اللہ عنہ کی جان ہے، اگر تم لوگوں کے طریقہ کے خلاف چلو گے تو وہ بھی تمہارے طریقے کے خلاف ہی چلیں گے۔ سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی کو جو میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں ایک پریشان حال عورت کی آواز پڑی، جو اپنے جذبات کا ان دو شعر میں اظہار کر رہی تھی۔ رات طویل ہو گئی اور اس کے اطراف میں تاریکی پھیل گئی، اگر خدا کا خوف نہ ہوتا جس کے مثل کوئی نہیں تو اس چارپائی کی تمام جانب زور سے ہلا دی جائیں۔ ان دو شعر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بڑا اثر کیا۔ اس عورت سے اجازت لی، پھر تشریف لے کر پوچھا تو کیوں پریشان ہو؟ اس نے غمگین ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے میرے خاوند کو اتنے مہینوں سے جلا وطن شہر سے دور کر رکھا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ کسی برائی کا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو، تمہارے شوہر تک پیغام پہنچ جائے گا۔ بعض حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کی وضاحت کر دو۔ پھر دھیمی آواز میں پوچھا کہ عورت کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ امیر المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حیا و شرم کی وجہ سے زبان سے تو نہیں جواب دیا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ 3 ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی لشکر 3 ماہ سے زیادہ نہ رک جائے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور لوگوں کے ایک کثیر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، عورت کے مہر زیادہ نہ باندھو، آئندہ مجھے کسی کے متعلق یہ خبر نہ پہنچے کہ اس نے اس مقدار سے زیادہ مہر دیا ہے جس مقدار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر دیا اس کی طرف بھیجا گیا، اللہ یہ کہ میں اس سے زیادہ مقدار بیت المال میں مقرر کروں۔
یہ فرما کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ راستے میں ایک قریش کی عورت نے آپ رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، یہ بتائیے اللہ کی کتاب قرآن اتباع کی زیادہ حقدار ہے یا آپ رضی اللہ عنہ کی بات؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اتباع کی زیادہ حقدار ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ رضی اللہ عنہ نے ابھی ابھی لوگوں کو عورتوں کا زیادہ مہر باندھنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ شانہ کے ارشاد ہے، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر ایک عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر واپس ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں عورتوں کا مہر مقررہ مقدار سے زیادہ باندھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم یہ ہے کہ ہر شخص جیسے چاہے اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ لڑائی میں تشریف لے گئے تھے۔ جب فتح منصور ہو کر واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لاؤ ورنہ نہیں۔ اس بچی نے دفعہ پکڑی اور بجانے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو وہ برابر بجاتی رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اس بچی نے اپنی وہ دف زمین پر پھینکی اور خوف و ڈر کے مارے بیٹھ گئی۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، شیطان تجھ سے خوف کرتا ہے۔